الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں ایک حدیث بیان کروں گا جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حدیث کے راوی ابو اسقا وائلہ ابن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ایک حدیث کے اندر بڑی اہم بتلائی ہیں، اور کہیں نہ کہیں لوگ آج اس کے شکار ہیں، شہرت طلبی میں یا اپنے مفاد کے خاطر یا دنیا کو بٹورنے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے کہیں نہ کہیں اس کا سہارا لیا جاتا ہے، جو کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، اور اس کا ذریعے کرنے سے امت کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے، امت سنت کو چھوڑ کر کے بدعتوں کے راستے پر چل پڑتی ہے۔ میں آپ کے سامنے مختصر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اعظم الفرا ان يدعي الرجل الى غير ابيه او يرى عينه ما لم يرى او يقول على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما لم يقل، کہ بلا شبہ سب سے بڑا افترا، تہمت، تراشی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر کی طرف نسبت کر بیٹھے اور دوسرے کو، یعنی جو اس کا باپ نہیں ہے، اس کو اپنا باپ مان بیٹھے، یا اس کو یہ کہے جب لکھے کاغذوں میں تو اس کو اپنا باپ بنا لے۔ یہ بہت بڑا افترا ہے، تہمت ہے، بلکہ اس سے تو لوگ، یعنی یہ میسج جائے گا، جو لوگ جانیں گے کہ یہ دوسرے کا بیٹا ہے اور اپنے آپ کو دوسرے کی طرف نسبت کرتا ہے، منسوب کرتا ہے اور اس سے راضی بھی ہے، تو شاید لوگ اس کے اوپر یہ بھی کہنے لگے کہ وہ الزنا ہے۔ اور اس کے اندر جو نسب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، اس کے بھی اختلاط اور مل جل جانے کا خطرہ ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تم کو مرد اور عورت پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو جماعتوں اور قبیلوں میں پیدا کیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، پتہ ہو سکے یہ کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، اس کا باپ کا ہے، اس کی ماں کون ہے، تو اس لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن آج یہ ایسا بہت ہو رہا ہے کہ لوگ اب دوسروں کی طرف نسبت کر دیا کرتے ہیں، شہرت طلبی کے لیے یا سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو لے لیا کرتے ہیں، پال پوس کر کے کہتے ہیں میرے بیٹے جیسا، جی بیٹے جیسا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریے، لیکن اس کو آپ اپنا نام نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے اس کے اندر منع فرمایا ہے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور ایک افترا اور تہمت تراشی یہ ہے کہ لوگ ایسی چیزوں کو بیان کرتے ہیں جس کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، یعنی کیا ہے، خواب، جھوٹے خواب بیان کر دینا۔ جھوٹے خواب کو بیان کیے جاتے ہیں، جس مثال کے طور پہ آج کل کورونا وائرس چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے، پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو اس سے محفوظ رکھے، لیکن ایسے بہت سارے پوسٹ وائرل ہو رہے ہیں واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا جو سوشل میڈیا اس کے ذریعے سے، کہتے ہیں کہ یہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ورد آپ 150 بار کر لو تو یہ کورونا آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ ارے بھائی، اس طرح سے کیسے آپ نسبت کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ اور خواب کی نسبت کہیں اور نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے خواب میں آیا، اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا۔ ایک شخص تو بہت بڑا اپنے آپ کو علامہ اور فخامہ اور ڈاکٹر، پتہ نہیں کتنے کتنے القاب سے اسے ملقب کیا جاتا ہے۔ ایک بار میں اس کی کلپ دیکھ رہا تھا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بار عید میلاد النبی کی مجلس جمائی گئی تو اس میں اللہ کے رسول کو میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول مجھ سے خفا تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کیوں خفا ہیں اللہ کے رسول؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم نے پاکستان آنے جانے کا میرے کو فلائٹ کا ٹکٹ نہیں دیا ہے۔ حد ہوتی ہے جھوٹ کی، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی نسبت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ وہ چیز جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے یا وہ چیز جس کا وہ پرچارک ہے وہ اس کے اوپر لوگوں کو کھینچ کے لا سکے، کیونکہ جہاں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، ہم ایک ایز اے امتی، ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو فوراً عمل کر لیتے ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ نسبت کر دی جائے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں ایسے خواب نہیں بیان کرنے چاہیے جو ہم نے نہیں دیکھے، چاہے وہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہوں یا کسی اور کی زندگی سے ریلیٹڈ ہوں۔
چہ جائے کہ ہم اس خواب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہیں اور ہم نے کہیں گے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا، انہوں نے مجھ سے یہ کہا، انہوں نے مجھ سے یہ کہا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پتہ ہے آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اگر آپ نے دیکھا ہے تو سچ میں آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے خواب میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو شیطان مطلب اس طرح سے تمثیل نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایک آخری بات جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ کوئی شخص سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہے جبکہ اللہ کے رسول نے بات نہیں کی، یہ بہت بڑا افتراء ہے۔ اس سے امت کے اندر اختلاف و انتشار مچا ہوا ہے۔ لوگ آتے ہیں اور وہ جو واعظین اور جو مبلغین ہوتے ہیں جنہیں کچھ ادراک نہیں ہوتا حدیث کے بارے میں، ادھر ادھر سے بات سن لی اور آ کر کے بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، وقتی طور کے لیے آپ دنیا کما لیں گے، آپ دنیا کی زندگی ایسے عشرت سے گزار لیں گے، لیکن کل کا کیا ہوگا؟ جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسی بات کیسے کہہ دی تھی، تب آپ وہاں کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جو میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ گڑھے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جنت، جہنم، یہ سنتے ہیں انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ سوچئے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریے اور اس زندگی کے یوم آخرت کا جو سفر اسٹارٹ ہوتا ہے اس کو سوچئے آپ کے یہاں دنیا کے اندر ہیں، دنیا کی رائیاں ہیں، خوبصورتیاں ہیں، لوگ ملتے جلتے ہیں، ہریالیاں ہیں، لیکن جیسے ہی آنکھ آپ کی بند ہو جائے گی موت کا فرشتہ آئے گا، آپ کی روح کو کھینچ کر کے لے کر کے چلا جائے گا اور آپ کی باڈی بے روح کو ہو جائے گی، اور وہ باڈی جسے ہم انسان کے نام سے یاد کرتے ہیں، جسے ہم نام دیتے ہیں، فلاں ابو ہے، فلاں چاچا ہے، فلاں خالو ہیں، کل کے دن جب موت ہو جائے گی تو اسے ڈیڈ باڈی نام دے دیا جائے گا، اور ہر کوئی یہ پوچھے گا کہ میت کہاں رکھا ہے، ڈیڈ باڈی کہاں رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال تو اس کے بعد سے جو شروع ہوگا وہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مراحل کو آسان فرمائے۔ یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، پتہ ہے آپ کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ایسے لوگ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں جو میری طرف جھوٹی باتوں کو نسبت کرتے ہیں۔ اس لیے ان حدیثوں کو تو پہلی بات ہے بیان نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنے خطبوں میں، نہ اپنی تقریروں میں، نہ اپنی تحریروں میں، لیکن ہاں اگر آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اس بات کی طرف بتلانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو باخبر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اس کو لکھنے کے بعد ہمیں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حدیثوں کو چھوڑ کر کے آپ دوسرے راستے پہ جائیں گے تو گویا کہ آپ بدعت کے راستے پہ چلیں گے، اور بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ کسی نے اگر کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے کام کے مطابق نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے، آپ پوری زندگی لگا دو، وہ ناقابل قبول ہے۔ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے اگر کوئی نیا کام ایجاد کر دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہمارے اسلاف، محدثین کرام، ائمہ اعظام نے اگر نہیں کیا ہے تو وہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، تو وہ کام ناقابل قبول ہے۔ دیکھیں، خوابوں سے شریعت مکمل نہیں ہوتی، خوابوں پہ ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ فلاں نے خواب دیکھا ہے تو یہ ثابت ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل کر دیا ہے، اب نہ کمی کی گنجائش ہے اور نہ ہی زیادتی کی۔ تو آج کل جو لوگ جھوٹے خواب بیان کر کے لوگوں کو جھانسے میں لاتے ہیں، انہیں اس بات سے منتبہ ہو جانا چاہیے اور آگاہ ہو جانا چاہیے کہ کل کے دن آپ کا کیا ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا تم نے خواب نہیں دیکھا تھا، اتنی بڑی تم نے تہمت لگا دی تھی اور امت کو تم نے گمراہ کر دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کوشش یہ کریں، ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ سارے عبادات ہمارے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں، اور ہمارے جو عوامل ہیں جن کو پر عمل کرتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کے اندر ہم کام کریں، محنت کریں اور ہمارا کام اور ہماری محنت غلط ٹریک پہ چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہمارے سارے اعمال قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ٹھیک ہے، فنش کرو.